الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت ہی واجب الاحترام، قابل تکریم، معزز و محترم سامعین و حاضرین، میری اور آپ کی یہ حاضری آج ایک دینی جلسے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور جو ہمارے بڑے احباب تشریف لا رہے ہیں، بعد میں بیانات نعت خوانی کا سلسلہ ہوگا، اللہ کریم ان سب کو بھی بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے. آج کی یہ مجلس شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون ہے. یقیناً بہت اونچا عنوان ہے، بڑا عظیم عنوان ہے، بڑا عظمت والا بھی ہے، مظلومیت والا بھی ہے. اور اس محرم الحرام میں اس عنوان پر بڑی کثرت کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انعم اللہ، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. یہ آیت دراصل جواب ہے سورہ فاتحہ کی اس آیت کا جس میں انسان نے اللہ سے درخواست کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا. یہ ہماری دعا ہے ہر نماز میں، ہر رکعت میں، سنن میں، نوافل میں، فرائض میں. ہم اللہ کریم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا کہ جس پر ہم چل کر تجھ تک اور تیری رضا تک اور تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تک پہنچ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فرمایا کہ صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم وہ ہے کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. اب پھر سوال تھا یا اللہ انعام یافتہ کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ من یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ ہدایت ملے گی انعام یافتہ لوگوں کے نقوش راہ پر چل کر، ان کی اتباع کر کر. اور وہ انعام یافتہ کون ہے؟ من النبیین، پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے. والصدیقین، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے. والشہداء، اور تیسرا طبقہ شہیدوں کا ہے. والصالحین، اور چوتھا طبقہ نیکوں کا، اولیاء اللہ کا ہے. اور یہ سارے کے سارے زبردست ہیں، بہترین ساتھی اور دوست ہیں. تو گویا کہ اللہ کے دنیا میں جو انعامات ہیں وہ بڑے انعام 4 ہیں. اللہ کے انعامات میں سے جو بڑے انعام ہیں وہ 4 ہیں. پہلا انعام نبوت ہے، دوسرا انعام صدیقیت ہے، تیسرا انعام شہادت ہے، اور چوتھا انعام صالحیت ہے، نیکوکار ہونا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور انعام اس کو ملتا ہے جو کچھ کرتا ہے.
جو محنت نہیں کرے گا، جو اپنے آپ کو کسی مقصد پر متوجہ نہیں کرے گا. ایک طالب علم مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، اب وہ ہفتے میں 4 چھٹیاں کرتا ہے، 2 دن مدرسے جاتا ہے اور وہ سو کر گزار کر واپس آ جاتا ہے. پھر مدرسے کا ماہانہ جائزہ آ گیا، سہماہی امتحان آ گیا، ششماہی امتحان آ گیا، سالانہ وفاق آ گیا، اب وہ فیل ہو گیا. اب وہ کہے کہ جی سب کو انعام ملا تو مجھے بھی دو، تو اس کو تو انعام نہیں ملے. تو انعام کس کو ملتا ہے؟ انعام ملتا ہے جو اطاعت رسول کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا، اسے انعام ملے گا. اور اس سے معلوم ہوا کہ پوری دنیا کو جو کچھ مل رہا ہے یا ملا ہے یا قیامت تک ملے گا، وہ سارا کا سارا ان کو ہی ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کو ملے گا بھی رسول اللہ کے وسیلے سے ملے گا. حضور کے وسیلے کے بغیر کسی کو کچھ نہ پہلے ملا ہے نہ اب ملے گا. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے انعامات کو اپنی طرف متوجہ کرانے. جتنی کائنات کے اندر چیزیں ہیں وہ سب کو ملی ہیں تو حضور کے وسیلے اور صدقے سے ملی. حتیٰ کہ نبیوں کی نبوت اس کے اندر بھی حضور کا وسیلہ ہے. اگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ نے جو نبوت دی ہے اس میں محبوب کا وسیلہ اور واسطہ نہ ہوتا تو انہیں نبوت بھی نہ ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود بتا رہا ہے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا ہے، ہم نے وعدہ لیا ہے. کس بات کا وعدہ؟ کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کہ تمہارے سامنے اگر ہمارے رسول آئیں صلی اللہ علیہ وسلم مصدق لما معکم تو تم نے ان کی تصدیق کرنی. اگر آپ ان کی تصدیق کریں گے تو آپ کی نبوت معتبر ہوگی، آپ کی نبوت مقبول ہوگی، آپ کی نبوت معاشرے میں چلے گی. اور اگر آپ اس ہمارے رسول کی نبوت کی تصدیق نہیں کریں گے، ہمارے اس ربیع آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم نہیں کریں گے تو آپ کی اپنی نبوت اور رسالت بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. یہ اللہ نے وعدہ لیا. تو اس لیے المواہب اللدنیہ میں علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سب نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تو ان کو ایک نور سے ڈھانپ دیا گیا. ایک نور تھا بہت وسیع و عریض، روشنی تھی، نور تھا. اس سے جملہ انبیاء کی ارواح کو ڈھانپا گیا. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے پوچھا اے اللہ یہ کیا چیز ہے؟ تو رب رحمان نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، تمہیں دکھایا جا رہا ہے، تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے سائے میں تمہاری نبوت آگے بڑھے گی. تو پتہ چلا انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت، نبیوں کا نبی ہونا، وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وسیلے اور واسطے سے. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کائنات میں ہر انعام جس کو ملا ہے وہ حضور کی برکت سے ملا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو شخص کرے گا اسی کو آگے انعامات سے نوازا جائے. تو کائنات 4 بڑے انعامات میں پہلا انعام نبوت ہے، اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی تو ہے نہیں کہ جو دنیا میں آئے گا. تو اب اس کا معنی یہ ہوا کہ باب نبوت تو بند ہو گیا لیکن فیضان نبوت بند نہیں ہوا. نبی کا وجود نہیں ہوگا کہ حضور کے بعد کسی آدمی کو کیا مانا جائے، نبی مانا جائے، یہ تو نہیں ہوگا. لیکن فیضان نبوت تو جاری و ساری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان
دنیا میں قیامت تک رہے گا، اور اسی کے نتیجے میں جو جس قدر اطاعت میں، جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آگے بڑھے گا، اس کو اتنا ہی انعام ملتا رہے گا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز انعامات میں سے نبوت ہے، دوسرا انعام صدیقیت ہے، اور کائنات کے اندر جتنے صدیق ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے صدیقیت سچائی نبی سے لی، وہ نبی کا فیضان ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود صادق تھے، تو آپ سے صدیقیت آگے منتقل ہوئی، اور جس نے جتنا زیادہ اپنے آپ کو حضور کے قریب کیا، اتباع میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، بات ماننے میں، اس کو اتنا زیادہ یہ انعام ملا صدیقیت والا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں سب سے زیادہ رنگا، اپنے آپ کو حضور کی اطاعت و اتباع میں سب سے زیادہ ڈھالا، اور ڈالا تو اللہ نے صدیقیت کو اللہ نے ان کی پہچان بنا دی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں ایک بات کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ عنہ۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ خلیفہ اول تو ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، حضور کے سب سے پیارے صحابی، پہلے اول درجے کے صحابی، اول درجے کے خلیفہ تو ابو بکر صدیق ہے، تو حضور نے ان کے متعلق کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا؟ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ لیکن چونکہ نبوت نہیں ہے تو اس لیے عمر بھی نبی نہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی، میرے بعد ہوتا، اور بعدی غیریت کو چاہتی ہے۔ بعدی، بعد میں آنا، یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ پہلے آنے والا اور تھا، اب آنے والا اور ہے۔ مثلا اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تکرار ہو رہا ہے، ہمارا مذاکرہ چل رہا ہے، اب میں کچھ دیر کے بعد یہاں مجلس سے چلا جاؤں گا تو دوسرے مہمان تشریف لائیں گے، وہ آپ سے مخاطب ہوں گے، تو یہ کہا جائے گا کہ پہلے والے مولانا اور تھے، دوسرے والے اور ہیں۔ اور اگر میں یہاں سے اٹھ کر باہر جا کر بات شروع کر دوں، آپ باہر تشریف لے آئیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اندر والے مولانا اور تھے، باہر والے مولانا اور۔ یہی کہا جائے گا جو اندر بات کر رہے تھے وہ باہر آ کے بات کر رہے تھے۔ تو آقا پاک نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا، تو نبی بعدی کا لفظ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ غیری ہونا چاہیے، کہ میرے سوا۔ تو مجدد الفسانی فرماتے ابو بکر سوا نہیں تھے، اس لیے حضور نے نہیں فرمایا۔ وہ سوا نہیں تھے، وہ عکس پیمبر تھے، وہ سوا نہیں تھے۔ سوا ہوتے تو ان کا کہا جاتا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا۔ وہ عمر کے لیے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس قدر محبوبیت، اس قدر آپس کا ایک دوسرے میں ضم ہو جانا، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو جانا کہ جب مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے ہجرت کر کر، تو ایسا رنگ تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں حضور کا کہ آنے والے مسلمان ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کو نبی سمجھ رہے تھے، اور آ کر وہ پہلے ابو بکر صدیق سے مصافحہ کرتے، بعد میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے، جنہوں نے پہلے آقا کو دیکھا نہیں، جن کو معلوم نہیں تھا۔ یعنی ابو بکر اس قدر فنا فی الرسول تھے، اس قدر فنا فی الشیخ تھے، اپنے نبی میں، اپنے رسول میں، اپنے معلم میں، اپنے شیخ میں، اپنے مربی میں ایسے فنا تھے کہ دیکھنے والا سمجھ نہیں سکتا تھا کہ رسول کون ہے اور خلیفہ کون ہے۔ اس قدر آپس میں گہرا رنگ۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس نے جس کی اتباع جس قدر جس کو حضور کی ملی،
اس کو وہ وصف اتنا زیادہ نصیب ہوا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کی اطاعت و اتباع کو اعلیٰ درجے میں لیا، اس لیے آپ کو صدیقیت نصیب ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، اور ہر انعام نبی کے وسیلے سے آیا ہے، حضور کی برکت سے آیا امت میں۔ حضور سے ہٹ کر امت کو کوئی انعام نہیں ملا، جس کو جو کچھ ملا نبی کی برکت سے ملا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جس کا رنگ جتنا گہرا تھا اتنا اس کو انعام ملا۔ دوسری چیز، تیسری شہادت ہے۔ شہادت بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑا مقام ہے شہیدوں کا، بڑا درجہ ہے شہداء کا۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مجاہدین کو قائدین پر فضیلت دی۔ شہداء کے بارے میں فرمائے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق جنت کے پرندوں میں ان کی روحوں کو ڈال کر وہ جنت کے اندر پھرتی ہیں، سیریں کرتی ہیں۔ ان کی جیسے ہی شہادت ہوتی ہے، زمین پہ پہلا قطرہ زمین پہ خون کا گرتا ہے تو اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوتا ہے، ان کے جملہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور ان کا بڑا شان اور مقام قرآن نے مختلف عنوانات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ تو جو میں بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایک سوال یہ ہے کہ شہداء تو اسلام میں بہت ہیں، سارے صحابہ کرام، اکثر صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، اور سوا لاکھ صحابہ میں بے شمار صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور احد کے شہداء میں ایک سب سے اونچا نام ہے ان کا، اور جس قدر بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ہے ہمیں معلوم ہے، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو شہادت کی مقبولیت و محبوبیت دنیا میں امام حسین کو ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ کہ شہداء تو سارے ہیں، بہت سارے شہید ہیں دنیا میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صحابہ اور ہمارے آقا پاک کے پیارے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، لیکن جو شان، جو مقام، جو رفعت، جو بلندی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، اس کی آخر کیسی کیا وجہ ہے؟ ظلم و بربریت کی بات ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ ہوا ہے۔ تشدد کی بات ہے حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت زیادہ ہوا ہے۔ حضرت کا کلیجہ چبایا گیا، اب حضرت کا مسئلہ کیا گیا، ناک کان کاٹے گئے، حضرت کے ساتھ بہت کچھ کیا گیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن کو ان کی زیارت کرنے سے بھی منع کیا کہ آپ ان کو روکیں کہ وہ یہاں نہ آئیں، وہ تاب نہیں لا سکیں گے اس منظر کو دیکھ کر۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صرف اپنے بھائی کا دیدار کر کے واپس پلٹوں گی اور کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالوں گی، کوئی جزا فضا نہیں ہوگا، کوئی ہائے وائے رونا پیٹنا نہیں ہوگا، اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی۔ لیکن میں عرض کروں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں، اور ہم بھی آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ شہادت کر رہے ہیں، ان کے فضائل و مناقب پر بات کرنے کے لیے پوری مجلس کو قائم کیا گیا ہے، اور پورے محرم الحرام کو بلکہ اس کے بعد بھی آنے والے مہینوں میں اس عنوان کو بطور خاص بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے تذکرے بار بار ہوتے ہیں۔ یہ شہادت کا اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہونا، مقبول ہونا، اس کا سبب کیا بنا؟ تو میں نے شروع میں جو بات آپ سے کی وہ پھر دہراتا ہوں کہ پوری کائنات میں جس کو جو ملا وہ نبی کے وسیلے سے ملا، پوری کائنات کو جو انعام ملا وہ نبی کے وسیلے اور صدقے سے ملا۔ جتنا کسی کا نبی سے پیار، محبت، اطاعت، اتباع جتنی زیادہ تھی اس پر اتنا زیادہ انعام ہوا، اور وہ چیز چونکہ قرآن کیا کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے،
اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، حسنہ کہتے ہیں اچھے کو، بہتر کو، عمدہ کو، اعلیٰ کو. اور حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں آتی ہے انا قاسم، کہ میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دینے والے ہیں، میں تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی پوری کائنات کو جو کچھ ملا ہوا ہے وہ میں نے اپنے رب سے لیا اور لے کر میں نے کائنات میں تقسیم کر دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں جتنی چیزیں تقسیم ہوئی ہیں وہ حضور کے پر پہلے آئی ہیں پھر آگے گئی ہیں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل حج بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، طواف کس طرح کر رہا ہوں، رمی کس طرح کر رہا ہوں، صفا مروہ کس طرح کر رہا ہوں. تو مجھے دیکھ کر تم یہ سارے کام کرو. خذو عنی مناسککم، مجھ سے لو حج کے احکام، مجھ سے سیکھو، مجھ سے سمجھو، مجھے دیکھو. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. کہ مجھے حضور فرما رہے ہیں مجھے دیکھو کہ جو کام میں کر رہا ہوں، جس ترتیب سے کر رہا ہوں، جس انداز سے کر رہا ہوں، اس طرح تم کام کرو تاکہ تمہاری زندگی بھی فلاح و کامیابی والی زندگی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم لوگ بھی انعام یافتہ لوگ. ہر دین کے شعبے میں، ہر دین کی عنوان کو، دین کی باتوں کو اللہ کے نبی نے خود سے فرمایا کہ ایسے کرو. قرآن بھی ہم سے کہہ رہا ہے کہ نبی نمونہ ہے. تو جو نمونہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھو اور پھر تم ایسے کرو. استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے اپنی ساتھی کی کتابوں کو دیکھ، کاپیوں کو دیکھ، جیسے اس نے لکھا ہے ایسے لکھ. اگر اس جس سے کتابیں کاپیاں دکھائی جا رہی ہیں اگر وہی خالی ہوں، ان کے اندر کچھ لکھا ہوا نہ ہو تو بیچارہ دوسرا دیکھ کر کیا لکھے گا. نمونہ کا معنی ہوتا ہے اسے دیکھتے جاؤ، ایسے ایسے کرتے جاؤ. ایسا نہیں ہوتا کہ نمونے کے اندر کچھ نہ ہو اور کہا جائے کہ اس کو دیکھ کر تم ایسا کرو. اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر تو بیچارہ کچھ نہیں کر پائے گا دوسرا. تو میں عرض کر رہا تھا آپ دیکھیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی انعامات ہیں، مثلا صدیقیت انعام ہے. وہ صدیقیت نبی میں تھی تو آگے صدیقیت منتقل ہوئی اور اس صدیقیت کی گواہی کفار مکہ نے دی کہ جب حضور نے پہلی بار لوگوں کو جمع کر کر پوچھا کہ لوگو تم نے مجھے کیسا پایا، میں تمہارے ساتھ 40 سال رہا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بار نہیں بارہا آپ کا تجربہ کیا، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا. کہ انہوں نے آپ کی جو وصف اس وقت بیان کیا وہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کا ماشاءاللہ دیکھا کہ چہرہ بہت نورانی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ کے کپڑے بڑے خوبصورت ہوتے، ہم نے دیکھا کہ آپ کا چلنے کا انداز بڑا پیارا ہے. اگرچہ وہ سب کچھ پیارا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی جب حضور نے پوچھا کہ تم بتاؤ میں کیسا ہوں. ان کفار نے کہا کہ ہمارے اندر آپ 40 سال رہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا. یعنی صدق ایک خوبی کا نام ہے، ایک وصف ہے جو ایمان کی علامت ہے. اس لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہوتا. جہاں جھوٹ ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا، اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں جھوٹ نہیں ہوتا. اور آج کا مسلمان میں اور آپ ہم کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں. جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے سودا نہیں بکے گا، جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے دوسرا بندہ مطمئن نہیں ہوگا، جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے فلاں کام نہیں ہوگا، جب تک جھوٹی گواہی نہیں دیں گے جج صاحب بات کو نہیں مانے گا، جب تک یہ نہیں کریں گے میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا. اور ہمارے آقا کریم کیا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان اور جھوٹ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہی جھوٹ، بناوٹ ہی بناوٹ ہے، سب کچھ دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے اور کچھ بھی. اس لیے کچھ بھی نتیجہ کچھ نہیں. خیر میں اپنی بات کو آگے مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جلد سے جلد. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بس اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو جتنے حضور کو جس قدر چاہا، جس قدر اطاعت کی وہ انعام اس کو زیادہ ملا.
تو میں عرض کر رہا تھا ہر چیز پہلے نبی میں تھی پھر آگے منتقل ہوئی. سب کو جو فیضان ملا وہ نبی کے پاس سے نکل کر گیا. ہم آج جس مجلس کے لیے جمع ہوئے شہادت کا عنوان لے کر، تو یہ شہیدوں کو شہادت کا منصب اور شہداء کو شہادت کا درجہ اور شہداء کو شہید ہونے پہ عزت اور عظمت اور شان اور مقام اور بلندی اور رفعت، یہ بھی تو حضور کے صدقے سے ملی. ان شہداء کو جو درجہ دیا گیا ہے یہ بھی حضور کے وسیلے سے ملی، یہ بھی حضور کی برکت سے ملی. ایک سوال آپ کے ذہنوں میں فوراً آئے گا کہ مولوی صاحب ابھی آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی فیضان حضور کا جو امت میں آیا ہے اور جس سے امت انعام یافتہ ہوئی ہے وہ پہلے نبی میں تھا پھر امت میں پہنچا ہے. انما انا قاسی واللہ یعطی، میں دینے اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. تو شہادت تو حضور کو نہیں ملی تو حضور نے شہادت کو تقسیم کیسے کر دیا؟ سوال سمجھ میں آ گیا کہ جیسے اور انعامات ہیں، نبوت انعام ہے، صدیقیت انعام ہے، صالحیت انعام ہے، شہادت بھی تو انعام ہے. اور شروع میں یہ بات کی گئی کہ سارے انعامات نبی سے ہو کر آئے ہیں، نبی کی برکت سے آئے ہیں. سارے انعام یافتہ جماعت کے لیے اسوہ نمونہ نبی کی ذات ہے. تو شہادت کا اتنا بڑا منصب، شہادت کا اتنا بڑا مقام، شہادت کی اتنی بڑی شان، قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اس پر دلالت کر رہی ہیں. احادیث نبویہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں کتاب المغازی ایک لمبا چوڑا باب کتاب کا قائم کر دیا. اس میں پورے آقا علیہ السلام کے جہادی زندگی کو بیان کر دیا، شہداء کی شہادتوں کو اس میں بیان فرمایا، غزوات کو بالتفصیل و بالترتیب بیان فرمایا. تو آپ نے جو بات کی کہ ہر انعام یافتہ بندے کو انعام جو ملا وہ حضور کے وسیلے اور صدقے سے ملا. تو شہداء کو شہادت کا درجہ جو ملا، عزت و عظمت جو ملی، آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی حضور کے وسیلے اور صدقے سے ملی. تو ہم نے تو آج تک مولانا صاحب یہ کتابوں میں پڑھا، اپنے علماء سے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طبعی موت سے دنیا سے تشریف لے گئے. میرے مسلمان ساتھیوں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے. کیوں شہید بھی کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کسی کے ہاتھوں دنیا سے جانے نہیں دیں گے. کہ کوئی آپ پر حملہ کرے، کوئی آپ پر تلوار چلائے، کوئی آپ پر بندوق تو خیر اس دور میں نہیں تھی، مطلب جو بھی اسلحہ تھا، کہ جو آپ کو قتل کا کوئی آلہ آپ پر استعمال کرے تو ہم اس کے ذریعے سے آپ کو دنیا سے جانے نہیں دیں گے. واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا کہ کوئی آدمی آپ کو نقصان نہیں دے گا، کوئی آدمی آپ کو شہید نہیں کر سکے گا، کوئی آدمی آپ کو کی زندگی مبارک کو ختم نہیں کر سکے گا. جب آپ چاہیں گے تبھی آپ کی زندگی کو مکمل کیا جائے گا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. اور اللہ نے حفاظت فرمائی. یہودیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ایک فلاں فیصلہ ہے وہ کر دیں. حضور ایک دیوار کے سائے میں جا کر بیٹھے، ان بدبختوں کا ارادہ تھا کہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے ہیں، پتھر آئے گا، سر مبارک میں لگے گا اور آپ شہید ہو جائیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اللہ کی طرف سے فوراً وحی آئی. ایک وحی مطلوب ہوتی ہے، دوسری غیر مطلوب ہوتی ہے، جس کی تلاوت ہوتی ہے، جس کی تلاوت نہیں ہوتی، جس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں. اور اس کو الہام الفاظ میں بزرگان دین کے لیے الہام بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب میں الہام کیا، القاء کیا. حضور وہاں سے ایسے اٹھ کے چلے گئے جیسے کسی کام کے لیے جا رہے ہیں.
اور پھر واپس بھی نہیں آئے. صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ حضور یہاں تشریف فرما تھے، اچانک کہاں چلے گئے؟ وہ اللہ نے القاء کر دیا کہ پیارے اٹھو یہاں سے، آپ کے اوپر پتھر پھینکا جا رہا ہے تاکہ آپ کو شہید کر دیا جائے. اللہ نے حفاظت کی. خیبر کے موقع پر ایک عورت آئی یہودن کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے گوشت، بھنوا گوشت بکری کا بنا تیار کیا ہے، آپ اس کو کھا لیں گے مجھے بڑی خوشی ہوگی. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھ 2-4 دوستوں کو لیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا کھانا کھا لیتے. آپ نے جیسے ہی لقمہ اٹھایا فوراً رب رحمان نے بتایا کہ اس میں تو زہر ہے. حضور نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو تناول نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ پیارے ہم آپ کو کسی کے ہاتھوں دنیا سے جانے نہیں دیں گے، کہ کوئی آپ پر حملہ کر کر آپ کی ذات کو ختم کر دے، کوئی آپ کو زہر دے کر آپ کو ختم کر دے، کوئی آپ پر تلوار چلا کر آپ کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہونے دیں گے. یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ہم لوگوں سے آپ کو بچائیں گے. اور اللہ نے بچایا اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. تو سوال یہ ہے کہ جب نبی شہید نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر حضور کی طرف سے شہداء کو یہ انعام کیسے ملے؟ کیونکہ حضور کے وسیلے سے آئے گا. شہادت جیسے حضور نماز میں نمونہ، حضور حج میں نمونہ، حضور روزے میں نمونہ، حضور تبلیغ میں نمونہ، حضور جہاد میں نمونہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصوف و تزکیہ میں نمونہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درس و تدریس میں نمونہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی کاروباری زندگی میں نمونہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام شعبوں کے لیے اسوہ. تو جب سب کے لیے تو شہداء کے لیے بھی تو حضور نمونہ ہوں گے. اور حضور تو شہید نہیں ہوئے، حضور تو تبھی موت اپنی تشریف لے گئے دنیا سے. تو میرے بھائیو دوستو عزیزو، کسی بھی عمل کی ایک حقیقت ہے اور کسی بھی عمل کی ایک شکل ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز کی ایک حقیقت ہے، ایک اس کی شکل ہے. نماز کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. نماز کی حقیقت ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا دھیان ہے. اور نماز کی شکل کیا ہے؟ ہاتھوں کا اٹھانا، باندھنا، رکوع میں جانا، سر اٹھانا، سجدے میں جانا، تشہد میں آنا، دونوں طرف کا سلام پھیرنا. یہ نماز کا ظاہر ہے اور یہ اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے. روزہ ایک اس کی حقیقت ہے، ایک اس کا عمل ہے. حقیقت کیا ہے کہ تقوی پیدا ہونا. علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کی حقیقت تقوی ہے اور اس کا ظاہر صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے. حج کی حقیقت تقوی ہے، اس کا ظاہر یہ سارے کام، پاسپورٹ بنوانا، ٹکٹ خریدنا، پیسے جمع کروانا، پھر وہاں جانا، پھر اس کے لیے طواف کرنا، پھر منی، عرفات، مزدلفہ جانا، قربانی کرنا اور یہ حلق کروانا اور طواف زیارہ کرنا، یہ سارا اس کا عمل ہے. اور اس کی وہ دوسری حقیقت. تو ہر عمل کا ایک ظاہر اور ایک اس کی حقیقت. تو شہادت کا بھی ایک عمل ہے، ایک اس کی حقیقت. حقیقت کیا ہے شہادت کی؟ تمنائے شہادت، شوق شہادت، آرزو شہادت. کہ آدمی ایمان والے کے دل میں شوق شہادت ہو. اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی اور کبھی اس کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤں، میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہو جاؤں، اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام لے کے میں اس کے راستے میں کام آ جاؤں، تو ایسا آدمی تو نفاق کی موت مرے گا. تو اس لیے شہادت کی حقیقت، شوق شہادت، تمنا شہادت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، حضور خود فرماتے ہیں لَوُدِدْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ أُقْتَلْ. کہ اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں کیا ہو جاؤں؟ شہید ہو جاؤں.
یہاں لفظ جہاد نہیں کہا کہ ہم اس کا معنی کوشش کر لیتے. اقتل کا لفظ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، قتل ہو جاؤں. قتال کا لفظ ہے تاکہ کوئی معنی میں کوشش کا معنی، محنت کا معنی، بھاگ دوڑ کا معنی نہ کر سکے. حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. 3 بار ایسا فرمایا. یہ شوق شہادت، یہ تمنا شہادت، یہ آرزو شہادت کی، شہادت کی حقیقت. اور وہ ایک اس کا عمل ہے. عمل کیا ہے؟ میدان میں جانا، دشمن کے مقابل میں کھڑے ہونا، اور پھر دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے اس پر حملہ آور ہونا. وہ اس بندے پر حملہ آور ہو، وہ اس پر تلوار چلائے، اس پر بندوق چلائے، گولی چلائے، اس کو نیزہ مارے، کچھ اس کے سر پہ پتھر مارے، اس کے نتیجے میں خون نکلے، اس کے نتیجے میں یہ زخمی ہو جائے، اس کے نتیجے میں بے ہوش ہو جائے، اور پھر بالآخر وہ اس کا کام مکمل کر دے اور یہ اپنی دنیا سے چلا جائے. اس کو کہتے ہیں عمل شہادت. اب ایک جو حقیقت شہادت وہ تو حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. لیکن سوال ہے کہ اب عمل شہادت کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے تو وعدہ کر لیا ہم آپ کو بچا کے رکھیں گے. جب اللہ بچا کے رکھیں گے تو عمل شہادت تو نہیں ہو سکتا تھا. البتہ شہادت کے ابتدائی مراحل کہ انسان کو زخم کا لگنا، انسان کے بدن سے خون کا بہنا، انسان کا بے ہوش ہو جانا اور قریب الموت چلے جانا، یہ شہادت کا ابتدائی درجہ ہے. تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے احد کے اندر کروایا کہ آپ کو پتھر بھی لگا، آپ کا دندان مبارک شہید بھی ہوا، آپ زخمی بھی ہوئے، آپ کے خون کے فوارے بھی پھوٹے. آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا دوپٹہ آگ میں جلا کر اس کے اوپر وہ راکھ بھی ڈالی تاکہ خون تھم جائے. یہ سب کچھ ہوا. اللہ نے ابتدائے شہادت کا سلسلہ قائم کیا، اپنے محبوب کو زخمی بھی ہونے دیا، محبوب کے دندان کو شہید بھی ہونے دیا، محبوب کے اوپر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، سواری سے بھی آپ نیچے آئے، سارا کچھ منظر ہوا. لیکن تکمیل شہادت نہیں ہونی تھی. تکمیل شہادت کے لیے اللہ نے امام حسین کو پیدا کیا. تکمیل شہادت کے لیے اللہ نے حضرت حسین کو پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین سے، حسین مجھ سے. جس نے مجھ سے محبت کی اس نے حسین سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی شہادت کا نمونہ دنیا کو دکھانا تھا تاکہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کو، اللہ کے نام پر شہید ہونے والوں کو ایک اسوہ مل جائے، نمونہ مل جائے، طریقہ مل جائے، حضور کا عمل مل جائے. کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت میں نمونہ ہے، تو اللہ نے امام حسین کی شہادت سے امت کو نمونہ دیا. اس لیے دیا کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. ترمذی میں روایت موجود ہے، معجم طبرانی میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری چہرے کی مشابہت حضرت امام حسین کو بہت زیادہ تھی. حضور کا بالکل ظاہری حلیہ امام حسین کا ظاہری حلیہ حضور کے حلیہ مبارک کی طرح تھا، اور ان کا چہرہ مبارک حضور کے مبارک چہرے کی طرح تھا. جب صحابہ کرام شدت سے تڑپ محسوس کرتے محبوب کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور محبوب دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو لوگ جا کر سیدہ فاطمہ سے درخواست کرتے شہزادوں کو تھوڑی دیر باہر بھیجو، شہزادوں کو تھوڑی دیر باہر بھیجو. ان کا دیدار کر کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھ کر اپنے دل کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر محبوب کا چہرہ ہمارے سامنے. اور ایک ظاہری مشابہت ہوتی ہے، ایک باطنی مشابہت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسین کو ظاہری مشابہت بھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باطنی مشابہت.
کیا معنی باطنی مشابہت کا؟ کہ بتانا حضور نے یہ چاہا کہ جو کمالات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے وہ کمالات اللہ نے امام حسین میں منتقل کر دیا. جو صفات اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی، اس سے کوئی یہ غلط مفہوم نہ نکال لے. اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا کہ امام حسین بھی نبی بن گئے، حضور بھی نبی ہو گئے، دونوں نبی ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اس کا معنی مفہوم نہ نکال لیجئے گا. ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہوتا ہے عکس. جو عکس ہوتا ہے وہ اصل کا جز نہیں ہوا کرتا لیکن اصل کے مشابہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ میرا ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی انگلیاں نظر آ رہی ہیں. اب اگر کوئی آدمی میری اس انگلی کو خدا نہ کرے کہ کوئی توڑ دیتا ہے تو اس آدمی کے متعلق کیا حکم ہے؟ پرچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ گرفتار بھی ہوگا، پرچہ بھی ہوگا، حکومت اس کو سزا بھی دے گی، سب کچھ کرے گی. لیکن اگر اس میرے ہاتھ کی تصویر، اس میرے ہاتھ کا عکس تصویر کی صورت میں، فوٹو کاپی کی صورت میں کاغذ کے اوپر چھپا ہوا ہو، کوئی آدمی اس کاغذ پہ چھپی ہوئی انگلیوں کو توڑ دے، اس کاغذ پہ چھپی ہوئی انگلی کو کاٹ دے، اس پہ چاقو مار دے، چھری مار دے، گولی مار دے، تو کیا پھر بھی پرچہ ہوگا؟ اب کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ انگلی تو میری ہے، وہ کسی اور کی تو نہیں. آپ کے ہاں آپ کے ایم این اے صاحبان، ایم پی اے صاحبان کی فلیکسیں لگتی ہوں گی انتخابات کے اوقات میں، اس پر وزیر اعظم کی تصویر بھی بس اوقات لگی ہوتی ہے اور لوگ اس وزیر اعظم کی تصویر والے فلیکس کو اپنی کھوتی ریڑی پر ڈال کے جا رہے ہو. وہ موچی صاحبان اس کو نیچے بچھا کر اس کے اوپر جوتیاں گاٹ رہے ہوتے، کوئی اور اپنا ترپال بنا کر، چھتری بنا کر اس کو اپنا سایہ بان کیا بیٹھا ہوتا ہے. تو کیا اس بندے کا پرچہ ہوگا کہ تو نے وزیر اعظم کی تصویر کو اپنا سائبان بنا کر ایسا الٹا لٹکا رکھا ہے بیچارے کو کہ اس کا سر نیچے ہے، پاؤں اس کے اوپر ہے؟ اگر کوئی ویسے کہہ دے کہ میں وزیر اعظم کو الٹا لٹکا دوں گا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ پھر وہ ان جزیروں میں چلا جائے گا جہاں سے کبھی اس کا دوبارہ وہ پھر سورج نہیں دیکھے. تو اس سے پتہ چلا اصل میں اور عکس میں فرق ہے. تو یہ نہیں کہ اگر وہ صفات ادھر منتقل ہوئی ہیں تو وہ نبی بھی بن گئے. نبی نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی ہیں، وہ حضور کے لاڈلے بیٹے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، سب کچھ ہے لیکن نبی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ، ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک مٹی دی ہے، یہ تم اپنے پاس رکھو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. اب یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے حضور کو پہلے سے؟ تاکہ امت کو شہادت کا پتہ چلے کہ شہادت کا عملی نمونہ کیا ہے، شہادت کی عملی تعبیر کیا ہے. اور پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا 10 محرم کو، تو اس میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں. یہ بھی بہقی کی روایت عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ اس وقت آپ کی جو کیفیت ظاہری وہ بڑی عجیب سی ہے، پریشانی والی ہے. تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو فرمایا کہ یہ اس شیشی میں بوتل میں جو خون ہے یہ کربلا کے شہداء کا خون لے کر آئے، وہ شہید ہو گئے سارے. تو ام سلمہ کی آنکھ کھلی گھبرا کر رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے جا کر اس مٹی کو دیکھا تو وہ ساری خون بن چکی تھی. یہ وہ روحانی رشتہ تھا حضور کا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی نظام کے ساتھ امام حسین کی میدان کربلا میں تربیت بھی کی، استقامت کا درس بھی ان کو دیا، ان کو ہٹنے بھی نہ دیا، پیچھے بھی نہ ہونے دیا، میدان میں ڈٹے رہنے کا پیغام بھی دیا، استقامت کا سبق بھی دیا، صبر کا سبق بھی دیا، اور امت کو بتایا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا یہ اچھی بات ہے لیکن میدانوں کو چھوڑ کر بھاگ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے عمل کی ابتدا احد سے اللہ نے کروائی اور اس کی تکمیل اللہ نے کربلا کے میدان میں کروائی تاکہ دنیا کو پتہ. اسی لیے
جتنی مقبولیت محبوبیت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ملی ہے کسی اور کی شہادت کو اتنی مقبولیت نہیں تھی. اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت عظیم آدمی، حضرت عثمان غنی بہت عظیم انسان، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سارے صحابہ کمال کے لوگ ہیں، عزتوں والے لوگ ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز اپنے ساتھ رکھتے ہیں. لیکن اللہ نے اہل بیت میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو شان و مقام بخشا، اس کی وجہ یہ بنی تاکہ امت کو حضور کا شہادت کا عمل بھی بطور اسوہ معلوم. تو میرے بھائیو دوستو عزیزو، اس لیے ہمیں چاہیے ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمیں چاہیے استقامت اپنے اندر پیدا کریں، ہمیں چاہیے ہم آل رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت، صحابہ کرام سے محبت اپنے اندر پیدا کریں. اور جس طرح وہ اپنی دنیا کی اور دنیا کے مفادات کی فکر کیے بغیر آخرت کی فکر میں لگے رہے، ہم بھی اپنی آخرت کی فکر میں لگے رہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر ہم اپنی آخرت کو بنانے میں لگے رہے، دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، اللہ پاک ہمارا حشر بھی حضرات صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں ہمیں بھی ان کے ساتھ اکٹھا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا، انسان ہوں کہنے میں، سننے میں، بات سمجھانے میں، تعبیر میں کوئی مجھ سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، کوئی لفظ غلط مجھ سے نکل گیا، اللہ بھی معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرمائے. اگر کوئی خیر کی بات اللہ کریم نے کہلوائی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول